أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام
السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله يتعاذر لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي وصاحب عوذ قد عذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه وإني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا حسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله وتعالى لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزمت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما عورديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعاذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله ودرني في الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامد لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي والسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال آمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن هبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبطنا من جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت
بنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عذر لي أن أدخل معكم فهل تعاذني أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال نبي والذي بعثني بالأقربي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي إذا والله فضنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي مأمون إلا وفرج الله همه ولا معمون إلا وكشف الله عمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فضنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الحسان وبحق الأئمة بشر الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في ثوار الحسين واجعلنا من باكين من آثار الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. آئیے آج کی شب دامن مراد پھیلا کر حیات کی بھی بھیک مانگیں، رحمتیں بھی طلب کریں، نعمتوں کو بھی طلب کریں، بخشش کے سلسلوں کو حسین کی بارگاہ سے اگر اتصال ہو جائے تو ان سلسلوں میں وہ طول عطا ہو کہ پھر ہمیں کسی اور در پر جانے کی حاجت ہی نہ ہو،
मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कलमात तशक्कुर ख़तीब इनक़लाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब को अदा फरमाना थे, वो तशरीफ़ लाएँ, कलमात तशक्कुर के साथ कुछ गुलहाए अक़ीदत भी पेश कर दें तो ये सामीन के लिए और ख़ुशी का मौका होगा। तशरीफ़ ला रहे हैं बरादरम मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब। है, लेकिन उससे पहले अपनी जानिब से आप तमाम हज़रात की जानिब से बारगाह मासूमीन में ख़ुसूसन जिस शबीह रोज़ा में ये महफ़िल मुनक़िद हो रही है, यानी बाबुल हवाइद इमाम मूसा इब्न जाफ़र अल-काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मुत्तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में और हज़रत हुज्जत की खिदमत में एक तोहफ़े सलवात के ज़रिए तहनीत पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। और हज़रात, मैं तमाम उन मोमिनीन का जो इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनका तहे दिल से हुसैनी अकादमी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़तीब महफ़िल मौला अमी समज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और वो तमाम अफराद जो माली ताउन करते हैं इस जश्न में, उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जाता है। अल्लाह उनके रिज़्क़ तय्यब और रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फ़रमाए। मैं मुंतज़मीन महफ़िल से गुजारिश करूँगा कि ख़तीब महफ़िल मौला अमी समज़ैदी साहब को लेके स्टेज के ऊपर आएँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मोमिनीन इस महफ़िल में माली ताउन देते हैं, वो किसी भी मक़दार में हो। बहरहाल अल्लाह मक़दार नहीं देखता है, अल्लाह नीयत देखता है। मौला हुसैन के इस जश्न के लिए जितने भी मोमिनीन ने ताउन किया है, चाहे वो माली ताउन हो चाहे जिस्मानी ताउन हो, हम दुआ करेंगे कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह उन लोगों की रोज़ी रोटी में इजाफ़ा फ़रमाए, उनके रिज़्क़ तय्यब रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फ़रमाए और कोई गम ना हो सिवाय गम सरकार सय्यद शुहदा के। उसके अलावा हुसैनी अकादमी में हमारे 2 रुकन ऐसे थे कि जिनकी कमी इस साल महसूस हो रही है, जिसमें एक हमारे भैया जानी साहब मरहूम और उरूज साहब जो बहुत ही खुलूस नीयत के साथ इस जश्न में शिरकत करते थे और अपना भरपूर ताउन पेश करते थे। आइए दुआ करें कि मौला हुसैन इन दोनों अफराद की शफ़ात फ़रमाएँ और इनको अपने जवार में जगह दें। चूँकि ख़तीब महफ़िल तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा इससे ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मैं फिर आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बावाज़ बुलंद सलावात के ज़रिए आप बारगाह मासूमीन में तबरीक पेश कर दें। एक सलावात भेजे मोहम्मद। डॉक्टर परवेज़ मसीह साहब अपनी बात आपके रूबरू रख दें और उसके बाद मौलाना अमी समज़ैदी साहब महफ़िल फ़ज़ाइल बता। सदर भाई की मोहब्बत है, मौलाना साहब की इतनी मोहब्बत है कि जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताईं। फ़िलहाल हम लोग जो हैं 2004 से आगाज़ फाउंडेशन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी बेदारी पैदा करने का काम कर रहे हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम लोगों को अच्छी खासी कामयाबी भी मिली है, क्योंकि इस दौर में जो 21वीं सदी है इसमें सर उठा के बाइज़्ज़त तौर से बावक़ार तौर से वही आदमी ज़िंदा रहेगा कि जिसने जो है इल्म का दामन पकड़ा हुआ है। और लगातार आगाज़ फाउंडेशन जो है वो इसी तरफ लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की वो कैरियर काउंसलिंग करे। वो सारे बच्चे जो क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं या BA, BSc, BCom या ग्रेजुएशन के किसी स्ट्रीम में हैं, अगर उनको उन दौरान ये बता दिया जाए कि किन किन शोबों में किन किन फील्ड में वो जा सकते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो उस फील्ड के अंदर इस्टेब्लिश हो गए हैं और एक आज की तारीख़ में कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसमें जिन लोगों के पास में भी प्रोफेशनल एजुकेशन है या फिर टारगेट ओरिएंटेड एजुकेशन है या फिर उन्होंने किसी मकसद के तहत 2-3 साल अपनी मेहनत करी है और इल्म हासिल किया है, तो उन लोगों को अल्लाह ताला ने जो है वो कामयाबी से नवाजा है। तो हम लोग ज़्यादातर यही आगाज़ फाउंडेशन चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हम लोगों के कैरियर काउंसलर्स हैं, उसके अंदर कुछ लोग जो हैं वो लखनऊ के बहुत माहिरीन शख्सियत भी हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स भी हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठाएं।
اور ہم لوگ خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ چاہے آن لائن میڈیم سے، چاہے آپ آغاز فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے تھرو، ان سب لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی جتنے لوگوں تک ہم لوگ کو پہنچنا چاہیے ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج اس مبارک دن کے اندر میں نے جو تھا ارشاد عباس صاحب سے گزارش کری، اور ان کا کافی ہے کہتے ہیں شکریہ، یا محمد صدف عباس صاحب کا، یا میثم صاحب کا، یا حسینی اکیڈمی کا، کہ انہوں نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم اپنی بات رکھ پائیں۔ آپ لوگ کے کانٹیکٹ میں جو بھی بچے ہیں، چاہے وہ لکھنؤ کے آس پاس کے ڈسٹرکٹ کے ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کو آغاز فاؤنڈیشن تک لے کے آئیے، اور ہم لوگ ان کی فری آف کاسٹ کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے، ان کو بہت ساری فیلڈز کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کی باقاعدہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے جس سے ان کے جو ذہن ہے اس کا رجحان کس طرف ہے، اگر وہ اس فیلڈ میں جائیں تو وہ ایک بہترین انسان اور ایک کامیاب پروفیشنل بن سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ ان کو فری آف کاسٹ بتاتے ہیں، اور آپ لوگ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے آس پاس کے بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں اور ان کو آغاز کے آفس تک لے کے آئیں، تاکہ وہ جو ہیں ایک سکسیسفل پروفیشنل بن جائیں۔ اور آنے والے جو ٹائم لاس ہے، جو فرسٹریشن ہے، یا جن کو لگتا ہے کہ ہمیں اندر بہت ساری صلاحیتیں تھیں، ہم آگے نہیں بڑھ پائے، تو کم سے کم یہ ہیومن ریسورس کا لاس یا ٹیلنٹ ڈکے نہ ہو۔ جیسے ابھی آپ کو مولانا صدف صاحب نے بتایا، ہم لوگ کے پاس پہ ایسی کئی سکسیس سٹوریز ہیں جس کے اوپر آغاز نے ورک کیا ہوا ہے۔ والد صاحب جو تھے وہ تھوڑا کم کام کرتے تھے، لیکن اس کیریئر کاؤنسلنگ کا یہ نتیجہ رہا کہ آج بچی جو ہے وہ ایک بہت بڑے اسکول کے اندر ٹیچر ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں MCA کر کے بچے جو ہیں وہ اس وقت 1.5-2 لاکھ روپے پر منتھ کما رہے ہیں، یا پھر BTech کی فیلڈ میں ایکسل کر کے وہ اپنی سافٹ ویئر ایجنسی کھولے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کام ہیں، یا ابھی جو ایمرجنگ فیلڈ ہیں، اگر ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تو آپ تیزی سے اس فیلڈ میں بڑھ جائیں گے، جب تک کیا کہتے ہیں باقی لوگ آئیں گے تب تک آپ اس فیلڈ میں اسٹیبلش ہوں گے۔ جیسے اینیمیشن کی فیلڈ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ ہے، اس میں ہمارے نوجوانوں کا کم رجحان ہے، نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ اس فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں یا اس فیلڈ کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس میسیج کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیے، اور بچے کو آغاز فاؤنڈیشن تک، یا میں شیخ کالج میں بھی 2:30-3 بجے تک لگ بھگ روز رہتا ہوں، وہاں ہم سے بچے جو ہیں جو بھی ہوں وہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا آغاز فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، یا فیس بک پہ اس کا پیج ہے اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں، جس سے جو ہے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ مطلب ایسا نہ ہو کہ نا علمی کی وجہ سے پیچھے رہ جائے۔ تو اس مبارک دن کے اوپر ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ آغاز فاؤنڈیشن کی اس مہم سے جڑیے، اور اپنے قوم کا مستقبل جو ہے ہم لوگ بہتر بنائیں۔ اور اس مقدس دن کے اوپر مولا کے صدقے میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر بنا علم کے نہ رہ پائے، اور جتنی صلاحیتیں قدرت نے دی ہیں اس کو، وہ اس کو بہتر سے بہتر کرے۔ ایک بار پھر میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں صدف صاحب کا، مولانا ارشاد عباس صاحب کا، مولانا میثم زیدی بھائی کا، اور حسینی اکیڈمی کا، کہ انہوں نے آغاز فاؤنڈیشن کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا، اور ایک بار پھر آپ کو بہت بہت 3 شعبان کی مبارکباد۔ شکریہ، السلام علیکم۔ مائک پر تشریف لا رہے ہیں علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب، آپ کے روبرو آپ حضرات ان سے نثری خراج عقیدت جو وہ بارگاہ مولا میں پیش کریں گے، سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد یہ منصور دور منزل تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور منظوم دور کے لیے میں اپنے بھائی احمد رضا صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ تشریف لائیں گے۔ تشریف لا رہے ہیں مولانا میثم زیدی صاحب۔ آپ حضرات ایک باوعد بلند صلوات پڑھیں بر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام
والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صلوات محمد۔ حضرات، ادھر کئی سال سے اس جشن میں میرے سپرد یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ میں شعراء کرام کے لیے ماحول تیار کر دوں، لہذا میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو حضرات ڈرے ڈرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں۔ بھیا آگے آ جائیں، آئیے، آپ سے کر رہا ہوں، آئیے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، آئیے بھائی لوی صاحب ادھر آئیے، آئیے آپ حضرات، عرفان صاحب آپ بھی آئیے، دیکھیے ہم نام نہیں لیں گے، آئیے آئیے آگے آئیے، نہیں ادھر آئیے، ادھر صاحب آئیے، آئیے امداد امام صاحب آپ بھی آگے آئیے، ادھر بھی آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، ادھر آگے کرسیاں خالی ہیں، آئیے۔ جب ہم لوگ بچپنے میں کرکٹ کھیلتے تھے تو کہتے تھے کہ وکٹ چھوڑ کے کھڑے ہو بیٹسمین سے، تو اگر یہ کیمرہ مین بھی تھوڑا سا مومنین کے لیے وکٹ چھوڑ کے اپنے کیمرے لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ حضرات، اس وقت کے جشن کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ ہجر کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ادھر اتفاق سے 3-4 دن سے آپ حضرات مسلسل تقاریر میں، واٹس اپ پر، فیس بک پر، اخبارات میں اس آیت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ ہجر میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے لیے میں کا نہیں بلکہ ہم کا لفظ استعمال کیا، انا کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ نحنو کا لفظ استعمال کیا۔ یہ نحنو یا ہم متکلم مال غیر کو کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ اپنے لیے میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کرے تو وہ لوگ جو دعاؤں میں اللہ کو آپ کہہ کے مخاطب نہیں کرتے، تم کہہ کے مخاطب نہیں کرتے بلکہ اللہ کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ توحید محفوظ رہے، ان کو حیرت ہونا لازمی ہے کہ جب ہم اللہ کو تو کے علاوہ تم کہہ کے مخاطب نہیں کر سکتے، آپ کہہ کے مخاطب نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ اپنے لیے میں کے بجائے ہم کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ عزیزوں، ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے اس کا ایک سبب تواتر کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا، کسی کے ذریعے سے انجام دیا، وہاں اللہ نے اپنے لیے میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ اگر اللہ نے انسان کو ماں باپ کے وسیلے سے خلق کیا تو آواز دی کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو ماں باپ کے حوالے سے خلق کیا
ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا، ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، تو خلقت کا تذکرہ میں کہہ کے نہیں کیا بلکہ ہم کہہ کے کیا، چونکہ اللہ نے قرآن کو جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا، لہذا آواز دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو جبرائیل کے وسیلے سے نازل فرمایا، کیونکہ اللہ نے کوثر یعنی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا پیغمبر کو اللہ نے جو یہ تحفہ دیا وہ تحفہ جناب خدیجہ کے حوالے سے دیا، جناب خدیجہ کے وسیلے سے دیا، جناب خدیجہ کے ذریعے سے دیا، لہذا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، بلکہ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیتا ہے وہاں وہاں اللہ اپنے لیے میں نہیں بلکہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن کو نازل بھی کیا کسی کے وسیلے سے اور قرآن کی حفاظت بھی کسی کے وسیلے سے کی، تو اب نزول میں بھی کوئی وسیلہ ہے اور حفاظت میں بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہے۔ تو جو نزول میں وسیلہ ہے وہ کون ہے؟ کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا۔ کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جبرائیل کو وسیلہ اس لیے بنایا کہ جبرائیل معصوم ہے، تو اللہ نے نزول قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ اللہ نے معصوم کو وسیلہ بنایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ نزول قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بناتا تو کیا حفاظت قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ بنا لے گا؟ چاہتا ہوں کیا اللہ کسی غیر معصوم کو وسیلہ بنا لے گا کہ پیغمبر اسلام دنیا سے جائیں تو بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے چلے جائیں، کچھ قرآن پتوں پہ لکھا ہوا ہو، کچھ قرآن ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہو، کچھ قرآن جانور کی کھال پر لکھا ہوا ہو، کچھ قرآن پتھروں پہ لکھا ہوا ہو، کچھ لوگوں کے دماغوں میں محفوظ ہو اور پیغمبر یوں ہی چلے جائیں اور امت پہ یہ بھروسہ کریں کہ امت قرآن کو جمع کر لے گی؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ افسانہ لوگوں کے سامنے برابر بیان کیا جاتا رہا تو اس طرح کے نامعلوم کتنے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ اعتراض کریں گے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب خاطی انسانوں نے قرآن جمع کیا تو اس میں غلطی کا امکان ہے یا نہیں ہے، اس پہ تحریف کا امکان ہے یا نہیں ہے، اس پہ خطا کا امکان ہے یا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، قرآن کو بالکل ایسے ہی جمع کرا دیا تھا جس طرح سے قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی ہمارے پاس نہ معلوم کتنی دلیلیں ہیں، ہم نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا، اس میں بھی اس کی دلیل پیش کی تھی کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں قرآن جمع کرا دیا تھا، اس لیے کہ اگر پیغمبر قرآن جمع نہ کرا دیتے تو پھر پیغمبر لوگوں کو جمع قرآن کی دعا تعلیم نہ کرتے، پیغمبر ختم قرآن کی دعا تعلیم نہ کرتے۔ یہ جو پیغمبر نے ختم قرآن کی دعا تعلیم کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کتابی شکل میں موجود تھا، جب موجود تھا تبھی تو پیغمبر نے کہا کہ جب قرآن ختم کرو تو یہ دعا پڑھو۔ جب مثلا پیغمبر نے غدیر کے میدان میں آواز دی کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس وقت جمع شدہ حالت میں یا کتابی صورت میں قرآن موجود نہ ہوتا تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کوئی ایک تو کھڑے ہو کے کہتا کہ اللہ کے رسول وہ کتاب کہاں ہے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس سے کیا اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ قرآن موجود تھا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، قرآن موجود تھا۔ دیکھیے اب یہاں پر کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور وہ سوالات بھی بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہوتا تو پھر آیہ تطہیر ان آیتوں کے درمیان نہ ہوتی جن میں ازواج کا تذکرہ ہے، پھر غدیر کی آیت ان آیتوں کے درمیان نہ ہوتی جس پہ مثلا گوشت کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کے درمیان غدیر کی آیت نہ ہوتی، کہیں اور ہوتی۔ پیغمبر نے اپنے دور میں قرآن جمع نہیں کرایا، اس کی یہی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ دلیل نہیں ہے، کبھی کبھی حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کرنا پڑتے ہیں، کبھی کبھی حفاظت کے لیے حکمت عملی سے کام لینا پڑتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، میرے خیال میں آپ میرے ساتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا کہ اگر کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی قیمتی شے ہے، کچھ رقم ہے، یا کسی کے پاس کوئی ہیرا ہے، کسی کے پاس کوئی موتی ہے، کسی کے پاس جواہرات ہیں، انہوں نے کہا بھائی اس کو جیب میں نہ رکھنا، اس کو سامنے نہ رکھنا، پھر کہاں رکھنا؟ انہوں نے کہا اس تھیلے میں رکھ دو کہ جس پہ کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کیوں اس میں رکھ دو؟ اس لیے نہیں رکھ دو کہ اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے، اس لیے نہیں رکھ دو کہ جیسے وہ چیزیں ہیں ویسے یہ ہیں، بلکہ اس لیے رکھ دو کہ چور کا خیال بھی نہ پہنچے،
کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا کہ چور کا یہ خیال بھی نہ پہنچے کہ یہ ہیرا اس تھیلے میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس پہ تو کھانے کا سامان دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جہاں گوشت سے متعلق آیتیں ہیں وہاں غدیر کی آیت کیوں موجود ہے؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ وہاں گوشت کی آیتیں ہیں، گوشت کے سلسلے کی آیتیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور وہیں غدیر کی آیت موجود ہے، صرف اس لیے کہ اس کی حفاظت کی جا سکے، صرف اس لیے کہ اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد قبلہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو رسول اللہ نے اپنے دور میں جمع کر دیا تھا۔ دیکھیں ہر برائی میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ہر برائی میں ایک اچھائی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک عرصے سے لوگ ہمارے اوپر تحریف قرآن کا الزام لگا رہے تھے، انہوں نے کہا شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ حالانکہ میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ میں ذاتی طور پر قطعی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ بات آپ بالکل سمجھ لیجئے، میں بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر بالکل اس بات کا مخالف ہوں کہ دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ بھی نعرہ لگا دیجئے اس لیے کہ دوسرے سمجھیں کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اگر آپ اللہ کی وحدانیت کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے لگا رہے ہیں تو پھر اس کا صلہ بھی انہی سے ملے گا۔ اگر صاحب نعرہ رسالت بھی لگا دیجئے اس لیے کہ وہ بھی سمجھیں کہ یہ رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ کسی ایسے آدمی سے جو ٹوپی لگا کے آئے اور مقاصد کا آغاز نعت شریف سے کرے، کیا سنا آپ؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور اگر کوئی اپنا بھی نعت پڑھنے آئے تو وہ بھی ٹوپی لگا لے یا کم سے کم سر پر رومال باندھ دے، پتہ ہی نہ چلے کہ گھر سے آ رہا ہے یا تقیہ شریف سے آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھا محمد و آل۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ جو تہذیب یافتہ گھرانوں سے آتے ہیں وہ دوسروں کی نقل نہیں کیا کرتے۔ ہمارے ساتھ ہماری وراثت موجود ہے، ہم کو دوسروں کی نقل وقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہماری وراثت موجود ہے، ہم کو دوسروں کی نقل وقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھیے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا صاحب شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اما تم جو بار بار کہتے ہو کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں، اسے شیعوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ سے اسلام کا سرٹیفکیٹ مانگا ہی نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ہم نے کبھی آپ کو اسلام سکھانے کے لیے نہیں بلایا، کبھی بلایا ہی نہیں، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ کہنے سے ایک غلط امپریشن دوسری قوموں کے درمیان ضرور جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں ہی کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو قرآن میں تحریف کا قائل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے قرآن مجید کا اعتبار جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں مجروح ضرور ہوتا ہے۔ اس بات کی فکر سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ابھی ایک ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا یا جو بھی گھٹنا کرم ہوا، صدف صاحب نے اتنی زبردست اردو بولی کہ آدمی بھول جائے بولنا۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد، زبردست ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اور یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ خالی نثر میں نظامت فرماتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو بارہ سنیے عزیزاں، ہمارے دوست ہیں صدر صاحب بہت، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسروں کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہے، کیا سوچیں گے لوگ۔ تو ادھر ایک ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا اس سے بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں، اور لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اور لعنت کر رہے ہوں، ملامت کر رہے ہوں۔ بے شک لعنت ہونا چاہیے، ملامت ہونا چاہیے۔ جو قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہو اس پر بھی لعنت، جو قرآن مجید سے کچھ کم کرنے کی کوشش کرے اس پر بھی لعنت۔ کیا سن رہے ہیں؟ اور کسی طرح سے جو قرآن مجید کے سلسلے میں ذرا سا بھی اپنی دشمنی کا اظہار کرے اس پر ایک بار لعنت، بار بار لعنت، ہزار بار لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ اور الحمدللہ کہ سب لعنت کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اسی کے بیچ میں کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ مولانا سلمان ندوی نے یہ بیان دیا، میں نے کہا بھائی اس واقعے سے کم یہ ثابت ہو گیا
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ شیعہ اب، بلکہ انہوں نے کہا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل سنت میں جو یہ بات چلائی جاتی ہے، لیکن جملہ ہی عجیب و غریب ہے، آپ پڑھیے تو انہوں نے کہا یہ اہل سنت میں جو بات چلائی جاتی ہے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، یہ بات غلط ہے، اور شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے، شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے۔ تو چلیے اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے، یا ان کے کہنے کے مطابق اس سے یہ ثابت ہوا کہ سارے مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ تمام شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے۔ بھائی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کم سے کم یہ بات تو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد، یہ بات ضرور سمجھ میں آئی، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ بات ضرور سمجھ میں آئی۔ تو عزیزوں یہ قرآن مجید ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاں اب ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھئی دعائے صنمی قریش ہے، دعائے صنمی قریش پڑھیے، جہاں مولا کائنات نے لعنت کی ہے، ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت، اسی دعائے صنمی قریش میں یہ بھی ہے کہ قرآن میں تحریف کرنے والوں پر لعنت۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کا کیا سلوشن آپ کے پاس؟ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی نہیں، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف کرنے والے پر لعنت۔ تو جب تحریف ہوئی نہیں تو کوئی تحریف کا مجرم کیسے ہے؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب تحریف ہوئی نہیں تو کوئی تحریف کا مجرم کیسے ہے؟ دیکھیں سمجھدار مجمع دیکھو کون خاموش رہتا ہے؟ بھئی دو دھارائیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے 302، ایک ہوتی ہے 307۔ غور ہی نہیں کر رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک ہوتی ہے 302 اور ایک ہوتی ہے 307۔ 302 کیا ہے کہ یہ مرڈر ہے، اور 307 کیا ہے کہ یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی مرڈر تو نہیں ہوا لیکن انہوں نے کوشش تو کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوشش کی تحریف کرنے کی، لیکن چونکہ اللہ نے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا لہذا قرآن میں تحریف ہو نہ پائی۔ قرآن کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا تھا، اس لیے قرآن میں تحریف ہوئی نہیں۔ لیکن ہاں کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی قرآن میں تحریف کرنے کی، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت بھی تحریف کے مجرمین موجود ہیں۔ عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کا قائل ہونے کے باوجود کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی قرآن میں تحریف کرنے والے موجود ہیں، تحریف کے مجرم موجود ہیں۔ آپ کہیں گے جب ہوئی نہیں تو مجرم کیسے موجود ہیں؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اور دیکھیں آج ہی کی رات یہ جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اور یہی رات ہے یہ جملہ کہنے کی کہ بھئی اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا یا نہیں کہا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو؟ کہا یا نہیں کہا؟ کہا یا نہیں کہا؟ ان کا ایک جگہ نہیں کہا، نہ معلوم کتنی جگہ اللہ نے کہا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ظالم لعنت اللہ ہے قرآن کی زبان میں۔ کیا سننا ہے آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ہر ظالم لعنت اللہ ہے قرآن کی زبان میں، قرآن کی زبان میں ہر ظالم لعنت اللہ ہے۔ تو اب جو قرآن کے لعنت اللہ کو رضی اللہ کہے، ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد، جو قرآن کے لعنت اللہ کو رضی اللہ کہے حقیقت میں وہ ہے قرآن میں تحریف کی کوشش کرنے والا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم پہلے ہی گرفتار کر لیتے ہیں، بھیڑ بھاڑ میں جا رہے تھے، موبائل جیب میں تھا، کسی نے خالی جیب تک ہاتھ لگایا، ہم نے ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے کہا یہ چور ہے، انہوں نے کہا موبائل تو چوری ہوئی نہیں، موبائل چوری ہوا نہیں، یہ چور کیسے؟ ہم نے کہا بھائی ان کے چوری کرنے سے پہلے ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ آپ غور کر رہے ہیں 1400 سال سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہی کام رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں لوگوں نے کوشش تو کی، لیکن حقیقت میں قرآن وہ کتاب ہے جس کے وارث موجود ہیں۔ خداوند عالم نے صاف صاف کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، اور جن کو چنا ان کو ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث بنایا، اور جن کو ہم نے وارث بنایا ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ وہ ہمارے چنے ہوئے ہیں، وہ مصطفیٰ بندے ہیں، وہ استفا کیے ہوئے ہیں، وہ منتخب کیے ہوئے ہیں۔ تو عزیزو الحمدللہ ان وارثان قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جاری و ساری ہے، اور ہم
بالکل علی اعلان یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ کبھی اسلام خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی دین خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی ایمان خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی قرآن خطرے میں آتا ہے۔ لوگ اپنے لعنتی ہونے کا اعلان کرتے رہتے ہیں لیکن قرآن کبھی خطرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ جس دن قرآن واقعی خطرے میں آ جائے گا اس دن وارث قرآن پردے سے باہر آ جائے گا۔ اس دن وارث قرآن پردے سے باہر آ جائے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتبار ہے کہ جو وارث قرآن ہے وہ پردہ غیبت پہ موجود۔ الحمدللہ عزیزوں، یہ شب ہے اور بڑی مبارک شب ہے، بڑی متبرک رات ہے۔ یہ جشن 29 تاریخ کی رویت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس سال 29 کی رویت بھی ہو گئی، تیسری شعبان کا دن گزر چکا ہے، جو آمد ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، اور 4 شعبان کی شب ہے۔ 4 شعبان کی شب، 4 شعبان جو آمد ہے سرکار وفا غازی عباس علیہ السلام، یا یوں کہا جائے کہ قرآن مجید کی آیت اس رات پہ پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے اس سورج کی جو چمکنے والا ہے، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے، جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ ہاں عزیزوں، وہ سورج کون کا حسین ابن علی، وہ چاند کون جو اس سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے کہ وہ حضرت عباس جو ہر جگہ حسین کے پیچھے پیچھے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا، آپ ذرا غور کریں عزیزوں کہ حضرت عباس جو باب الحوائج کہلاتے ہیں، باب المراد کہلاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رعایتیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی ہیں آج کے بعد۔ یہ حرم ہے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی باب الحوائج کہلاتے ہیں، باب المراد کہلاتے ہیں، اور مولا عباس بھی باب الحوائج کہلاتے ہیں، باب المراد کہلاتے ہیں۔ اور سال بھر میں جتنے جشن اس روضہ کاظمین میں منعقد ہوتے ہیں شاید کہیں نہیں ہوتے، اور الحمدللہ جو جشن ہوتا ہے، جو محفل ہوتی ہے یہاں وہ کامیاب ہوتی ہے۔ ہر سال یہاں امام موسیٰ بن جعفر کے سلسلے میں بھی جشن ہوتا ہے، ہمارے ہادی رضا صاحب اور دیگر حضرات یہ جشن منعقد کرتے ہیں۔ میرا خدا جانے کیوں ابھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جناب نظر عسکری صاحب کا یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہاں طرحی محفل ہو رہی تھی، کیا غضب کا شعر انہوں نے فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یا باب الحوائج کہہ کے چلہ باندھ دیتا ہوں، میں یا باب الحوائج کہہ کے، میں یا باب الحوائج کہہ کے چلہ باندھ دیتا ہوں، علم عباس کا ہو یا نشان موسی کاظم۔ وہ بھی باب الحوائج ہیں اور یہ بھی باب الحوائج ہیں۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں حضرات، پہلے سے کچھ طے ہوئے نہیں تھا، میں عباس شاہ صاحب کا حکم ہے لہذا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد۔ بہرحال خوش ہونے کی رات ہے، لہذا ایک دو جملے اس طرح کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ ماشاءاللہ کافی لوگ آ گئے، اور بہرحال آج شہر میں کافی گھروں میں نظر و نیاز کا سلسلہ ہے اور لوگ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، اور کیونکہ عام طور پر محافل کا یہ وقت نہیں ہے، دیر سے شروع ہوتی ہیں، یہاں محفل الحمدللہ وقت سے شروع ہو گئی ہے، لہذا دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں اور شعراء کرام کو انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ تو بس عزیزوں، میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ رات بڑی متبرک رات ہے، مبارک رات ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام جو باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں، ہماری جان قربان سرکار باب الحوائج پر، سرکار باب المراد پر آپ ذرا غور کریں کہ امام حسین گہوارے میں، اور فطرس نے آ کے اپنے کو امام حسین کے گہوارے سے مس کیا تو بال و پر عطا ہو گئے۔ کس سے مس کیا؟ گہوارے سے مس کیا۔ ایک جملہ کہوں، اگر لکڑی کا گہوارہ کچھ دیر کے لیے آقا حسین کو اپنی گود میں لے لے، میرے خیال میں سارے حضرات توجہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اگر لکڑی کا گہوارہ کچھ دیر کے لیے امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لے تو ایسا صاحب اختیار ہو جائے کہ فطرس کو بال و پر عطا کر دے۔
تو اگر لکڑی کا گہوارہ حسین کو آغوش میں لے کے ایسا صاحب اختیار ہو جاتا ہے تو پھر جس کی گود میں خود حسین پلیں، آپ غور کر رہے ہیں، پھر وہ کتنا صاحب اختیار ہوگا۔ اور پھر ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر لکڑی کا گہوارہ حسین کو گود میں لے کے ایسا صاحب اختیار ہو جاتا ہے کہ فطرت کو بال و پر عطا کر دے، تو جو عباس حسین کی گود میں پل کے پڑا ہو، وہ کیسا صاحب اختیار ہوگا، وہ کس طرح سے عطا کرنے والے ہوں گے۔ ہماری جان قربان ہمارے بھائی خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب کا حکم ہے، لہذا ایک مطلع اور ایک دو شعر اگر یاد آ جائیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مولا عباس علیہ السلام کے سلسلے میں بہت پرانے شعر ہیں، لیکن بہرحال ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دولت و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، یہ دولت و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، یہ دولت و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا۔ شعر سنیں حضرات، ہو سکتا ہے آپ حضرات نے اس پر غور نہ کیا ہو، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں 4 مصرے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، شبیر کے دشمن کو کوئی راہ نہ دے گا، میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، شبیر کے دشمن کو کوئی راہ نہ دے گا۔ اور اس شعر تو بیٹھے ہوئے حضرات سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ انعمت علیہم سے ہے منسوب یہ درگاہ، کہ انعمت علیہم سے ہے منسوب یہ درگاہ، یا حاضری آ کر کوئی گمراہ نہ دے گا، انعمت علیہم سے ہے منسوب یہ درگاہ، یا حاضری آ کر کوئی گمراہ نہ دے گا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حق کہنے سے یوں ڈرتا ہے محکوم سیاست، کافیہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ حق کہنے سے یوں ڈرتا ہے محکوم سیاست، حق کہنے پر حاکم اسے تنخواہ نہ دے گا، حق کہنے سے یوں ڈرتا ہے محکوم سیاست، حق کہنے پر حاکم اسے تنخواہ نہ دے گا، اور خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، اور ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ درخواست گزار ہوں اپنے بڑے بھائی مولانا علی متقی زیدی صاحب سے کہ وہ برائے مہربانی ہمارے اس اسٹیج کو زینت بخشیں۔ بہت دست ادب جوڑ کر درخواست ہے کہ وہ اس اسٹیج کو زینت بخشیں۔ تشریف لا رہے ہیں علی متقی صاحب، آپ حضرات ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ حضرات، یہ نصری دور اختتام پذیر ہوا، لیکن ابھی بات بھی باقی ہے اور ابھی رات بھی باقی ہے، اور یہ رات نزول رحمت و سعادت کی رات، یہ رات قبولیت دعا کی رات، یہ رات نور بارانی کی رات، یہ رات انجم فشانی کی رات، یہ رات ستاروں کے لٹانے کی رات، یہ رات مہتاب کے دمکنے کی رات، یہ رات اس کی رات کہ جو سورج کو نور کی خیرات دیتا ہے۔ اس رات کی عظمتوں کے حوالے سے اس مقدس بزم میں ہم آپ بیٹھ کر اگر اس کا ذکر کرتے رہیں اور سنتے رہیں کہ جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے، تو یہ رات ہمارے لیے شب معراج جیسی ہو جائے گی، کیونکہ بندگی کو معراج ملتی ہے ذکر کی دولت سے۔ اب یہ نصری دور اختتام پذیر ہوتا ہے، شعرائے ذوی الاحترام تشریف فرما ہیں اور ان کے گلاہ عقیدت بکھریں گے اور مشام جاں معطر ہوگی۔ شعراء کو بلانے کے لیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے بھائی برادرم احمد رضا صاحب سے درخواست گزار ہوں اور اپنی زبان گل و بلبل سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور شعراء کو آپ کے روبرو پیش کرتے رہیں اور یہ جشن چلتا رہے اور حصول سعادت و ثواب کا سلسلہ طولانی ہوتا رہے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب
احمد رضا صاحب جو اب منظوم دور کی نظامت فرمائیں گے۔ حسین ابن علی جان سیاست، امام تدبر، محمد کا نواسہ، امام دو سرا، ابن رسول، شمع یزدانی، روح شجان عرب، ابن ابو تراب، شاہ ابرار، شاہ زی حشم، سید ابرار، سورما و بہادر، شاہ دین، شاہ والا، صاحب مزاج نبوت، مظلوم کربلا، گیسو والا، اسلام کا دل، ایمان کی حیات، وارث ضمیر رسالت، شاہد قدرت، وجود فخر مشیت، نشان تشنہ دہانی، امیر خلد جوانی، بانی سن جدید، رہبر کاروان عزم، پیغمبر دین تازہ، کربلا کا داور محشر، روح انقلاب کا پروردگار، منارہ عظمت، دلیل شرافت آدم، ذبح عظیم، کردگار ام، پیغمبر جہاد، مرد سرفروش، زار و ترار، تشنہ و مجروح، شمع حلقہ شب عاشور کے پیاسے، اسی بشر کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، دلاوروں کے دل و جاں کا چین کہتے ہیں، جو سر کٹا کے جھکا دے سر غرور یزید، اسے سنا کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ جو سر کٹا کے جھکا دے سر غرور یزید، اسے سنا کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ حضرات شورائے ذویل احترام یہاں تشریف لا چکے ہیں اور بہت حسین گلدستہ شورا کی شکل میں سجایا ہے ہمارے محترم جناب اعجاز زیدی صاحب نے۔ یہ شورا ہوں گے اور آپ کی بہترین سماعتیں ہوں گی، یہ کے بعد دیگر مہمان شورا کے ساتھ ساتھ مقامی شورا آپ کے روبرو ہوتے رہیں گے اور اپنا بہترین کلام آپ کے گوش گزار فرماتے رہیں گے۔ مہمان شورا میں جناب بیتاب ہلوری صاحب ہیں، گوہر سلطانپوری صاحب ہیں، شبروز کانپوری صاحب ہیں، ساغر بنارسی صاحب ہیں اور ابو ذر جرولی صاحب ہیں۔ یہ مہمان شورا ہیں۔ مقامی شورا میں محترم جناب اعجاز زیدی صاحب، نیر مجیدی صاحب، حسن فراز صاحب، مختار لکھنوی صاحب، فرید مصطفیٰ صاحب، ذکی بھارتی صاحب، اظہر موہانی صاحب، انجم غدیری صاحب، مسرت لکھنوی صاحب، کمیل اعظمی ممبئی اور علی عباس زیدی زید پوری۔ یہ شورائے ذویل احترام یکے بعد دیگر بارگاہ سلطان کربلا میں منظوم نذران عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ آئیے حضرات آپ سلمہ علی عباس زیدی کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں اور ماشاءاللہ خوب کلام پیش کرتے ہیں اور خوب احسن طریقے سے نظر سامعین کرتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کے ان مصروں سے خصوصی طور سے جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ التماس کی جاتی ہے علی عباس زیدی زید پوری سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ممدو کی بارگاہ میں اشعار پیش کرنے سے قبل میں ایک قطع جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی شان میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہیں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک درود کا سہارا دیں حضرات۔ حسین ناز سے کہتے تھے رن میں زینب سے، حسین ناز سے کہتے تھے رن میں زینب سے، ارے جو دور بیٹھا ہے جلدی قریب آئے گا۔ جناب حبیب کے حوالے سے بطور خاص کہ حسین ناز سے کہتے تھے رن میں زینب سے، جو دور بیٹھا ہے جلدی قریب آئے گا، ارے کوئی مدد کے لیے آیا نہیں آئے، ارے کوئی مدد کے لیے آیا نہیں آئے، ارے مجھے یقین ہے میرا حبیب آئے گا، ارے مجھے
یقین ہے میرا حبیب آئے گا. 4 مصرے حمدو کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں گے. ایک درود کا سہارا دیں حضرات. ہے خنجروں کو آج بھی ہیبت حسین سے, ہے خنجروں کو آج بھی ہیبت حسین سے, ہے خنجروں کو آج بھی ہیبت حسین سے. اب تک بھی مانگ پائے نہ بیعت حسین سے, اب تک بھی مانگ پائے نہ بیعت حسین سے, اب تک بھی مانگ پائے یا اب تک بھی مانگ پائے نہ بیعت حسین سے. او مقتل میں جسم نیز پا سر لب پہ آیتیں, مقتل میں جسم نیز پا سر لب پہ آیتیں, سیکھے تو کوئی آ کے خطابت حسین سے, سیکھے تو کوئی آ کے خطابت حسین سے, سیکھے تو کوئی آ کے خطابت حسین سے. اور ایک اور خطا پیش کرتا ہوں بطور خاص, دیکھیں گے حضرات. کہا اصغر نے واپس حرملا, ہو جا نہیں ورنہ. کہا اصغر نے واپس حرملا, ہو جا نہیں ورنہ. میں آیا غیظ میں تو زندگی کی بھیک مانگے گا. کہا اصغر نے واپس حرملا, ہو جا نہیں ورنہ. میں آیا غیظ میں تو زندگی کی بھیک مانگے گا. ارے نہیں معلوم تجھے کو میں بنی ہاشم کا بچہ ہوں, نہیں معلوم تجھے کو میں بنی ہاشم کا بچہ ہوں. ارے رلاؤں گا تجھے اتنا ہنسی کی بھیک مانگے گا. ارے رلاؤں گا تجھے اتنا ہنسی کی بھیک مانگے گا. ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں بطور خاص, سماعت فرمائیں گے. جو یہ چاہیں کہ نام ہو جائے, جو یہ چاہیں کہ نام ہو جائے, ارے جو یہ چاہیں کہ نام ہو جائے, وہ علی کا غلام ہو جائے. ارے جو یہ چاہے کہ نام ہو جائے, وہ علی کا غلام ہو جائے. شعر حاصل کرتا ہوں سادات, دیکھیں گے کہ مدحت فاطمہ ہے کرنی مجھے, ارے مدحت فاطمہ ہے کرنی مجھے. اے خدا جلد شام ہو جائے,
خدا جلد شام ہو جائے اور بس وہی جان بن کے چمکے گا. بطور خاص دیکھیں گے حضرات کہ بس وہی جان بن کے چمکے گا. ارے بس وہی جان بن کے چمکے گا. ارے جس پر نظر امام ہو جائے کہ جس پہ نظر امام ہو جائے جس پر نظر امام ہو جائے تو لعنتیں اتنی دشمنوں پہ کرو کہ لعنتیں اتنی دشمنوں پہ کرو ان کا جینا حرام ہو جائے. ارے ان کا جینا حرام ہو جائے اور روضہ شہ کو دیکھ لوں ایک بار. ارے روضہ شہ کو دیکھ لوں ایک بار. ارے روضہ شہ کو دیکھ لوں ایک بار. ارے زندگی پھر تمام ہو جائے. ارے زندگی پھر تمام ہو جائے. مکتبہ طور خاص دیکھیں گے حضرات کہ ہے یہ عباس کی دعا مہدی. ارے ہے یہ عباس کی دعا مہدی جلد تیرا قیام ہو جائے جلد تیرا قیام. ایک مطلع چند شعر مولا حسین کے حوالے سے بطور خاص سماعت فرمائے. دلوں دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین. دلوں دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین. دلوں دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین. یہ کائنات ہماری چلا رہے ہیں حسین. یہ کائنات ہماری چلا رہے ہیں حسین. یہ کائنات ہماری چلا رہے ہیں حسین. اور جبین وقت پہ لکھنا ہے لا الہ کی شرح. جبین وقت پہ لکھنا ہے لا الہ کی شرح. جبین وقت پہ لکھنا ہے لا الہ کی شرح. قلم دلیر کے بازو اٹھا رہے ہیں حسین. قلم دلیر کے بازو اٹھا رہے ہیں حسین. اور شعر ملاحظہ ہو. یزیدیت کو
سنانا ہے اب سزا شاید یزیدیت کو سنانا ہے اب سزا شاید یزیدیت کو سنانا ہے اب سزا شاید جو آج مسند نیزہ پہ جا رہے ہیں حسین جو آج مسند نیزہ پہ جا رہے ہیں حسین اور جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا ٹھہرنا بھی جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا ٹھہرنا بھی اسی زمین پا بستی بسا رہے ہیں حسین اسی زمین پا بستی بسا رہے ہیں حسین. یہ بھی شعر بطور خاص سمجھ رہا ہے مولانا صاحب. میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین کھلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین میں کھا رہا ہوں تبرک. نعرہ حیدری. قبلہ دیکھیے. میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین. اور گوہر بھائی یہ بھی شعر دیکھیے. خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن وہ آسمان زمین پر بنا رہے وہ آسمان زمین پر بنا رہے ہیں حسین خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن وہ آسمان زمین پر بنا رہے ہیں حسین اور جو آپ کے دوست احمد ان کو بھی دیکھا یہ سب ماشاءاللہ جتنے بھی حضرات نے آپ تشریف فرمائے سب محفلوں کی رونق واہ واہ معیار سماعت ہیں صلوات پڑھیں محمد اور جزاک اللہ بہت خوب پڑھیں
میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں ارے مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین اور رکھے ہیں جون کے چہرے پہ اپنے چہرے کو رکھے ہیں جون کے چہرے پہ اپنے چہرے کو کہ آج نازش یوسف بنا رہے بنا رہے ہیں حسین کے آج نازش یوسف بنا رہے ہیں حسین یہ بھی شعر دیکھیے گا وہ جس میں جون کا چہرہ بھی سنگ اسود ہے وہ جس میں جون کا چہرہ بھی سنگ اسود ہے شہادتوں کا وہ کعبہ بنا رہے شہادتوں کا کعبہ بنا رہے ہیں حسین شہادتوں کا وہ کعبہ بنا رہے ہیں حسین آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں وہ باب کوفہ سے ٹکرا رہی ہے فوج یزید وہ باب کوفہ سے ٹکرا رہی ہے فوج یزید وہ باب کوفہ سے ٹکرا رہی ہے فوج یزید وہ ذوالفقار لیے رن میں آ رہے ہیں وہ ذوالفقار لیے رن میں آ رہے ہیں حسین وہ ذوالفقار لیے رن میں آ رہے ہیں حسین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد کبھی یہ زندگی کا میں حلا جو سخت ہو جائے کبھی یہ زندگی کا میں حلا جو سخت ہو جائے کبھی یہ زندگی کا میں حلا جو سخت ہو جائے علی کا ذکر کر لیجئے طبیعت مست ہو جائے علی کا ذکر کر لیجئے طبیعت مست ہو جائے علی کا ذکر کر لیجئے طبیعت مست ہو جائے اور زیادہ مت کرو تنقید حیدر کے فضائل پر زیادہ مت کرو تنقید حیدر کے فضائل پر زیادہ مت کرو تنقید حیدر کے فضائل پر کہیں ایسا نہ ہو
اولاد بھی کم بخت ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو اولاد بھی کم بخت ہو جائے. کہیں کم وقت ہے وہ جو مست نہیں ہوتا. اور یہ شعر دیکھیے گا گوہر بھائی, یہ شعر دیکھیے گا. شعور عشق اہل بیت کیا پائیں گے وہ جن کا. شعور عشق اہل بیت کیا پائیں گے وہ جن کا. شعور عشق اہل بیت کیا پائیں گے وہ جن کا. بلندی علم کی پا کر عقیدہ پست ہو جائے. بلندی علم کی پا کر عقیدہ پست ہو جائے. بلندی علم کی پا کر عقیدہ پست ہو جائے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و محمد. جزاکم ہے شیداں فخر موسیٰ کے یہ ظاہر معجزہ ہوگا. ہے شیداں فخر موسیٰ کے یہ ظاہر معجزہ ہوگا. جو ہم کہہ دیں تو پھر دریا میں بھی ایک راستہ ہوگا. جو ہم کہہ دیں تو پھر دریا میں بھی ایک راستہ ہوگا. اٹھا کے گود میں شابیر کو کہتے تھے پیغمبر. اٹھا کے گود میں شابیر کو کہتے تھے پیغمبر. اٹھا کے گود میں شابیر کو کہتے تھے پیغمبر. نواسا میرا ایک دن دین کا مشکل کشا ہوگا. نواسا میرا ایک دن دین کا مشکل کشا ہوگا. اور شعر بطور خاص محترمہ حضرات. کہو تو فیصلہ تطہیر کا پڑھ کر سنا دوں میں. کہو تو فیصلہ تطہیر کا پڑھ کر سنا دوں میں. نجاست جس میں ہوگی فرش مجلس سے جدا ہوگا. نجاست جس میں ہوگی فرش مجلس سے جدا ہوگا. اور شعر بطور خاص محترمہ یہاں سے. عزائے فاطمی میں اس لیے آتے نہیں کچھ لوگ. عزائے فاطمی میں اس لیے آتے نہیں کچھ لوگ. آیا ہو جائے گا قاتل کا گر چہرہ تو کیا ہو آیا ہو جائے گا
باطل کا گر چہرہ تو کیا ہوگا، اور تبھی تو کربلا جاتے نہیں روباہ کے بچے، تبھی تو کربلا جاتے نہیں روباہ کے بچے، انہیں معلوم ہے شیر غضنفر جاگتا ہوگا، انہیں معلوم ہے شیر غضنفر جاگتا ہوگا۔ یہ شعر بھی لگے گا۔ اللہم صلی علی محمد محمد، بابا سے بلند نہ رہے صلوات یا ماشاءاللہ یا اللہم صلی علی۔ انہیں معلوم ہے شیر غضنفر جاگتا ہوگا، اور کسی نے کب یہ سوچا تھا، کسی نے کب یہ سوچا تھا کہ دنیا تیرے نقشے میں، کسی نے کب یہ سوچا تھا کہ دنیا تیرے نقشے میں، یہ بھارت کی زمین پر لکھنؤ شہر آزاد، کسی نے کب یہ سوچا تھا کہ دنیا تیرے نقشے میں، یہ بھارت کی زمین پر لکھنؤ شہر ازاں ہوگا، یہ بھارت کی زمین پر لکھنؤ شہر ازاں ہوگا۔ آخری شعر اس کے بعد منگتا بطور خاص سمجھ جسے آنچھا نہیں لگتا چلا جائے وہ محفل سے، جسے آنچھا نہیں لگتا چلا جائے وہ محفل سے، جسے آنچھا نہیں لگتا چلا جائے وہ محفل سے، تبرہ جشن میں ہوتا رہا ہے اور صدا ہوگا، تبرہ جشن میں ہوتا رہا ہے اور صدا ہوگا۔ مکتب بطور خاص محترم حضرات، ہزاروں روزے رکھو حج پہ حج کرتے رہو، لیکن ہزاروں روزے رکھو حج پہ حج کرتے رہو، لیکن ہزاروں روزے رکھو حج پہ حج کرتے رہو، لیکن ابو ذر خلد کا عشق عذابہ فیصلہ ہوگا، ابو ذر خلد
درد کا اشک عذابا فیصلہ ہوگا. صلوات پڑھ دے. افاضل حضرات تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، بہت ہی نکتہ رس سامعین اور کریم دانی کا افراد یہاں تشریف فرما ہے. عظیم بھائی، یہ مصر خصوصی طور سے جب تک ظاہر سی بات ہے یہ حسین ماحول آپ پیدا کر رہے ہیں اور صحیح نشست کے لیے آپ بالکل اپنی قد و کاوشیں جاری اور ساری کیے ہوئے ہیں. شہزادی سلام اللہ علیہ سبھی حاضرین کی دلی دعاؤں کو قبول فرمائے اور بہترین صلاح آج کے جشن کی مناسبت سے آپ کو عطا فرمائے. ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری. حضرات یہ بہت ہی حسین گلدستہ جو شورا کی شکل میں سجایا گیا ہے، اس میں محترم جناب بیتاب ہلوری صاحب، جناب گوہر سلطانپوری صاحب، جناب شبروز کانپوری صاحب، جناب ساغر بنارسی صاحب اور ابو ذر جرولی صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے. یہ شورا ہیں اور مقامی شورا ہیں جو یک بعد دیگر آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے ہوتے رہیں گے. لیجیے میں چاند سے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کا شرف حاصل کرتا ہوں اور پھر مہمان شاید ممبئی سے تشریف لانے والے پہلی مرتبہ انشاءاللہ آپ یہاں سماعت کر رہے ہیں اور محظوظ ہوں گے بہترین لب و لہجے کے اور بہترین شاعر، احسن تکلم فرمانے والے اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی سادہ و سلیس زبان استعمال کرنے والے اپنی شاعری میں. ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری، خصوصی طور سے افاضل حضرات، ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے. ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے. گر ان کی مدد شرک ہے مشرک ہے وہ جبریل فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے. گر ان کی مدد شرک ہے مشرک ہے وہ جبریل فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے. آئیے حضرات التماس کی جاتی ہے جناب کمیل اعظمی صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، التماس کی جاتی ہے بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں اور محترم کمیل اعظمی صاحب کے بعد جناب ساغر بنارسی صاحب بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں گے. مولا امام حسین اور مولا عباس کے حوالے سے ایک مطلع چند شعر پیش کرنے کے قبل 4 مصرے پیش کرنا چاہوں گا مولا امیر کے حوالے سے. ملاحظہ فرمائیے، ایک سلوات پڑھ دیجیے، سہارا دے دیجیے. جس کو کہے امیر وہ بس ایک ذات ہے، وہ بس ایک ذات ہے. جس کو کہے امیر وہ بس ایک ذات ہے، وہ بس ایک ذات ہے. حیدر ہے اس کا نام، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. جس سلطنت پہ تم کو سلیمان فخر تھا، سلیمان فخر تھا، سلیمان فخر تھا. اتنی تو بس رکوع علی کی زکوٰۃ. جس سلطنت پہ تم کو سلیمان فخر تھا، سلیمان فخر تھا، سلیمان فخر تھا. اتنی تو بس رکوع علی کی زکوٰۃ ہے، علی کی زکوٰۃ ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے مل جل کر. ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں. جو سفر اپنا سوئے کرب و بلا کرتے ہیں، جو سفر اپنا سوئے کرب و بلا کرتے ہیں، ان کے قدموں کو ملک چوم لیا، ان کے قدموں کو ملک چوم لیا کرتے ہیں. کیوں شجاعت میں نہ غازی ہو علی کے جیسے، کیوں شجاعت میں نہ غازی ہو علی کے جیسے. شیر کی گود میں
بس شیر پلا شیر کی گود میں بس شیر پلا کرتے ہیں عام بچوں کی طرح ہے نہیں شہ کے بچے سب جہاں روئے وہاں پر یہ ہنسا سب جہاں روئے وہاں پر یہ ہنسا کرتے ہیں جن کے ہاتھوں سے کبھی شاہ کا ماتم نہ ہوا جن کے ہاتھوں سے کبھی شاہ کا ماتم نہ ہوا قبر میں وہ کف افسوس ملا قبر میں وہ کف افسوس ملا کرتے ہیں قلب میں جو ہے کمیل آپ کے عشق سرور کل ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر قلب میں جو ہے کمیل آپ کے عشق سرور اس کو اشعار میں ہم ڈھال لیا ایک صلوات پڑھ دیئے مل کر محمد والے محمد پر ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا ایک مطلب چند شعر جس کی ردیف ہے علی علی کے سوا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں پہلی بار ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے کلام پاک میں ہے کیا علی علی کے سوا کلام پاک میں ہے کیا علی علی کے سوا نہیں ہے کوئی وظیفہ علی علی کے سوا کرو رسول کی مدحت مگر خیال رہے نہ ہوگا پورا قصیدہ علی علی کے سوا نہ ہوگا پورا قصیدہ علی علی کے سوا اور گئے تھے دار کی منزل پہ حضرت میثم گئے تھے دار کی منزل پہ حضرت میثم وہاں بھی کچھ نہ سنایا علی علی کے سوا وہاں بھی کچھ نہ سنایا علی علی کے سوا گئے تھے رب کی ملاقات کو رسول مگر وہاں بھی کچھ نہیں دیکھا علی علی وہاں بھی کچھ نہیں دیکھا علی علی کے سوا تسلسل میں لحد کے متعلق دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ سوال مجھ سے نکیرین نے کیا تو بہت سوال مجھ سے نکیرین نے کیا تو بہت میں کچھ بھی کہہ نہیں پایا علی علی کے سوا میں کچھ بھی کہہ نہیں پایا علی علی کے سوا یہ کہہ کہ میری لحد سے فرشتے لوٹ گئے بطور خاص یہ کہہ کہ میری لحد سے فرشتے لوٹ گئے اسے تو کچھ نہیں آتا اسے تو کچھ نہیں آتا علی علی کے سوا اسے تو کچھ نہیں آتا علی علی کے سوا حیات میری تو گزری ہے مفلسی میں مگر حیات میری تو گزری ہے مفلسی میں مگر خدا سے کچھ نہیں مانگا حیات میری تو گزری ہے مفلسی میں مگر خدا سے کچھ نہیں مانگا علی علی کے سوا نجات کے لیے خاک شفا سے تو نے کمیل
कफन पर कुछ नहीं लिखा,